مباہلہ غدیر کا تحفظ ہے اور مباہلے کا تحفظ کربلا ہے۔ میدان غدیر میں مجھے معلوم ہے تاریخی اعتبار سے واقعات متقدم اور متاخر ہیں، لیکن فلسفہ ان عظمتوں کا ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ مباہلہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا میدان ہے اور کربلا سچوں کی صداقت کا اثبات۔ میں ذرا اور ان بچوں کے لیے لفظوں کو روشن کروں۔ مباہلے میں مباہلہ ہوا نہیں، جزیہ دے کے ٹل گیا نا، وہ جزیہ دیا مسیحیوں نے اور واقعہ ٹل گیا۔ جھوٹوں پہ لعنت کہاں ہوئی؟ لیکن کربلا کے میدان دوبارہ سے مباہلہ سجایا گیا تاکہ اب قیامت تک ان کے مقابل جو آئے تھے ان پہ لعنت ہوتی رہے۔ جی اگرچہ میں آمادہ ہو رہا ہوں، آمادہ کر رہا ہوں مسائل کے بیان کے لیے، مثلاً یزید پر لعنت کے حوالے سے کتنا واضح اور روشن موقف ہے امت کا اور بالخصوص کربلائیوں کا، بہت واضح ہے۔ ہمیں ان بحثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ان مذاکروں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے جو کسی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے ریکارڈنگیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو شامل نہیں تھا اور وہ یہ نہیں تھا۔ حتیٰ ایک دفعہ کہا گیا تھا تو مجھے مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے، جب کسی نے کہا نا کہ اگر قیامت میں تم نے جا کے دیکھا، تم شیعوں نے، تم عزاداروں نے قیامت میں جا کے دیکھا کہ اللہ نے یزید کو معاف کر دیا ہے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر یہ لعنتیں کہاں لے جاؤ گے؟ تو اسماعیل صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یزید کو معاف کر دے گا تو ہماری لعنت کو بھی معاف کر دے گا۔ ایک طریقہ ہے سمجھانے کا، ایک سمجھانے کا طریقہ ہے، انہیں اسی زبان میں سمجھایا جائے نا۔ جب اللہ کے نزدیک وہی معاف ہو جائے گا تو ہماری لعنت کیوں نہیں معاف ہوگی؟ ہمیں ابھی لعنت کرنے دو، تم پریشان مت ہو۔ جی توجہ کر لیا آپ نے؟ کربلا مباہلہ ہے، وہاں نبی مکرم امام حسین کو گود میں لے کے گئے، یہاں امام حسین علی اصغر کو گود میں لے کے گئے۔ وہاں کربلا میں امام حسن کو اپنے ساتھ لے کے گئے، یہاں امام حسین حضرت قاسم کو لے کر آئے۔ وہاں سرکار دو جہاں جناب زہرا کو لے کے گئے، یہاں مولا حسین جناب زینب کو لے کر آیا۔ وہاں مولا نبی اپنے نفس کی جگہ مولا علی کو لے کے گئے، یہاں امام حسین عباس علمدار کو لے کر آیا۔ کربلا ایک مباہلہ ہے۔ آمادہ ہو گئے میرے عزیزو؟